برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج شریف کا تذکرہ مکاشفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کو فرشتے پتھروں کے اوپر لٹا کر اس کے سر پر پتھر مار کر ان کے سر کو کچل لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نماز ادا نہیں کرتے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان پر یہ سزا مقرر کیا ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس طرح کے گناہگاروں کی سزاؤں کا ملاحظہ فرما کر دنیا میں تشریف لا کر اپنی امت کو اس کی اطلاع دینا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفت نذیر کا مظہر ہے کہ آپ اپنی امت کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ جو کچھ آپ نے دیکھا آ کر بتایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے، تو اس سے پتہ چلے کہ لوگ اس سزا سے ڈر کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں سے غفلت اختیار نہ کریں۔ جس پر میں نے کافی قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ نماز جو ہے یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، کسی صورت کسی حالت معاف نہیں ہے، کسی صورت کسی حالت معاف نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اور نماز کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن ایک ساق کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ جب اللہ رب العالمین کے حکم پر پوری مخلوق رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی، اور جنہوں نے دنیا میں نماز ادا نہیں کی، سجدے نہیں کیے، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کے کمر نہیں جھکیں گے۔ وہ بڑی کوشش کریں گے کہ آج ہم رب ذوالجلال کے اس حکم پر عمل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ جب وہ سجدہ نہیں کریں گے تو نہیں کر سکیں گے تو ان پر ایک قسم کی ذلت اور رسوائی چھائی جائے گی، وہ ذلت سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے،
اللہ رب العالمین نے ان کے سجدہ نہ کرنے کی، طاقت نہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وَهُمْ صَالِمُونَ، جبکہ وہ صحت مند تھے، سلامت تھے، تندرست تھے، کسی قسم کا کوئی عذر نہ تھا، لیکن انہوں نے سجدے نہیں کیے۔ رب ذوالجلال نے اس کی سزا انہیں یہ دی کہ آج وہ محشر میں پوری مخلوق کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہیں، اور اس شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھیں نیچی کی ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ستار ہونے کے باوجود، پردہ پوشی فرمانے کے باوجود محشر کے میدان میں ان تمام لوگوں کو رسوا کر دے گا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک آیت۔ دوسری آیت میں رب کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کیا، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، جنہوں نے نماز کی طرف توجہ نہ کی، نماز سے پیٹ پھیر لیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وَمَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کا معنی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ اس پر علماء مفسرین نے بہت کلام کیا ہے، میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض علماء نے کہا معیشتاً ضنکا سے مراد دنیا میں رزق کی بے برکتی، دنیا کے ہر طرح کے عذاب اور مصائب و آلام میں انہیں گرفتار کرنا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ قبر کے عذاب اس پر مسلط کرنا ہے اور قبر کی زندگی اس پر تنگ کرنا ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ معیشتاً ضنکا سے مراد ہر طرح کی نعمت رکھنے کے باوجود ان کو سکون قلب سے محروم رکھنا ہے، تسکین نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، حاکم وقت ہوں گے تو بے چین ہوں گے، قوم کے سردار ہوں گے تو بے چین ہوں گے، بہت بڑا نام رکھنے والے ہوں گے لیکن رات کو گولی کھا کر سوئیں گے، نیند نہیں آئے گی بے چینی کی وجہ سے، بے قراری اور بے اطمینانی کے عالم میں وہ گرفتار ہوں گے۔ وَمَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جنہوں نے ہمارے ہمارے ذکر سے روگردانی کی ہے ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ قبروں سے اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، اور پھر اندھے اٹھ کر کہیں گے ربی، اے ہمارے رب ہمیں کس لیے اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے، دنیا میں ہماری آنکھیں تیز تھی، دنیا میں ہم راتوں کو سفر کرتے تھے، جنگل بیابان میں گھوما کرتے تھے، ہمیں نظر کے معاملے میں، دیکھنے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یا اللہ آج ہم قبروں سے اٹھے ہیں، ہم کس لیے اندھے ہو کر اٹھے ہیں؟ تو قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، قال اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ جس طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں، پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں عبادت کے لیے بلایا، نماز کے لیے کہا، پیغمبر کے صحابہ کرام نے ان کی تبلیغ کی، علماء محققین نے تبلیغ کی، کلام اللہ میں کثیر آیات کا آپ نے تلاوت کیا، مصطفیٰ کریم کے فرمان کو بھی آپ نے دیکھا، لیکن ان سب کو آپ نے بھلا دیا، نہ اللہ رب العالمین کے حکم کی حیا کی، نہ مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ شرمائے، رب ذوالجلال کا رزق کھا کے ناشکری کرتے رہے، تندرست صحت جسم لے کر آپ گھومتے رہے۔ اس کی سزا یہی ہے کہ آج تمہیں قبروں سے اندھا اٹھایا گیا ہے، تم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے دنیا میں اندھے ہو گئے تھے، قرآن کی آیات سے اندھے ہو گئے تھے، دین مصطفیٰ سے اندھے ہو گئے تھے، شریعت مصطفیٰ سے اندھے ہو گئے تھے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس لیے تمہیں اندھا اٹھا لیا گیا۔ یہ دو آیتیں۔ تیسری آیت فرمایا رب ذوالجلال نے وَمَنْ خَلَفَ بَعْدَهُمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فسوف یلقون غیا۔ نیکوکار لوگ، باپ بڑا دیندار تھا، باپ تہجد گزار تھا، باپ پنجگانہ نمازوں کا عامل تھا، باپ کے وفات کے بعد اس کا جانشین ناخلف بیٹا بن گیا، اور اس ناخلف بیٹے نے باپ کے جمع کردہ رقم، جمع کردہ مال اور ملکیت، جمع کردہ سونا اور چاندی سے استفادہ کرتا رہا اور اپنی خواہشات کے پیروی میں لگ گیا، اللہ رب العالمین کے ذکر کو ضائع کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم اس کو غیا میں ڈال دیں گے، ان قریب ہم اس کو غیا میں پھینکیں گے۔ یہ غیا جو ہے جہنم میں ایک وادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم میں بہت سارے طبقات بنائے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہے، مفسرین نے اس کی تشریح میں کہا کہ وہ تنور نما ہے، نیچے بڑا وسیع اور کشادہ ہے، منہ کی طرف سے بڑا تنگ ہے جیسے تنور ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر آگ کی بھڑک ہے، اور جب آگ بھڑکتی ہے اس کے اندر ڈالیں گے لوگ، اس کے منہ کی طرف آتے ہیں، پھر آگ بجھنے کو قریب ہوتی ہے تو یہ پھر تہہ میں چلے جاتے ہیں، یہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اور جہنم کے باقی جتنے طبقات ہیں ان تمام کا لہو اور پیپ بہہ کر اسی کنویں کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَزِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ہم اس کو اور مزید بڑھائیں گے۔ اسی کنویں میں انہیں ڈال دیا جائے گا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نماز کو ضائع کر دیا۔ یہ قرآن کریم ہے، سورہ مریم۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے پر کافی زیادہ تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں تک فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کہ کفر کے بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ بقرہ ہے۔ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ پتہ چلا کہ ترک نماز یہ علامت شرک ہے، علامت کفر ہے۔ قرآن کریم نے کہا تم نمازی بن جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر تمہارے ایمان کے اللہ رب العالمین کی مخلوق گواہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نمازوں کو ضائع کرنے کے بعد کوئی تمہارے ایمان کا گواہ نہ ہو اور تم مشرکوں جیسے عمل کرتے ہوئے اس کی قطار میں دکھائی نہ دو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس پر اگر میں اور قرآن کریم کی آیات پڑھوں تو کئی آیات موجود ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھوں تو کئی حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے کبھی کسی اپنے ذاتی دشمن کے لیے بد دعائیں نہیں کی، کسی دشمن کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک جنگ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار نے اتنی سخت محاذ کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس جنگ کی حالت میں ایک نماز قضا ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعائیہ کلمات کے ساتھ کہہ دیا اے الہ العالمین ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کافروں کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز رہ جانے پر اور جو سبب بنتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دے دوں آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے، میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کی طرف نہیں آ رہے، مصطفیٰ کریم ان کے گھروں کو آگ لگا دے، ان کے گھروں کو جلا دے۔
دنیا میں جس کے گھر جلانے کی خواہش مصطفیٰ کریم ترک نماز کی وجہ سے رکھتے ہیں، تو نماز کے تارک ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر شفاعت کا سوال کریں گے کہ مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، ہم خراٹیں لے رہے تھے، مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الفلاح، ہم کھیل کود رہے تھے، مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، نماز کی آیتیں پڑھتے رہے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، علماء واعظین آپ کے مصطفیٰ کریم کے حدیث سناتے رہے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اے مصطفیٰ کریم ہمارے لیے شفاعت کی درخواست کیجئے، تو کس منہ سے کوئی کہے گا؟ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا بھی حکم دے دیا، آپ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دے دیا، آپ نے روزوں کا بھی حکم دے دیا، لیکن ان اعمال میں سے کسی ایک عمل کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا۔ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تو نماز کو کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہا تو نماز کو کہا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا صلاۃ قرۃ عینی، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امت کو پیغام دے دیا، اگر میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، اگر میرا دل خوش رکھنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ جیسے والدین اپنے نیکوکار اولاد سے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بیٹے سے خوش ہیں، اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس سے راضی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جو بندہ نمازی ہوگا اس سے مصطفیٰ کریم راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کتنی پیاری بات کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو نماز کو ترک کرنا نہیں چاہیے، یہ ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں۔ کسی بھی عذر پر سوائے خواتین کے ایام مخصوصہ جو قرآن اور حدیث میں اس کی گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں، جب تک انسان کا ہوش حواس قائم ہے، جب تک ہوش حواس قائم ہے اس وقت تک انسان پر نماز فرض ہے۔ عقل سلامت ہو، ہوش و حواس قائم ہو، اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نماز پڑھے، اگر وہ کلمات بھی ادا نہیں کر سکتا اشارے میں نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ فقہ پڑھنے والے علماء مفتیان اچھی طرح سے یہ شرعی مسائل جانتے ہیں۔ ایک ہے مرض حیض جس میں مخصوص ایام میں خواتین پر نماز معاف ہے، اور ایک ہے استحاضہ، ایک بیماری ہے لیکن وہ بیماری ایام کے مخصوصہ مدت سے تجاوز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ اس عورت پر نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے خون سے وہ مسلح جو ہے رنگ آلود ہو جائے، خون آلود ہو جائے، اس حالت میں بھی اس خاتون پر نماز معاف نہیں ہے، ادا کرے۔ استحاضہ ایک مرض ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز میں اس کو معافی نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلۃ البول کے امراض، پیشاب کے قطرہ آنے کی وجہ سے وضو برقرار نہیں رہ سکتا، لباس پاک نہیں ہو سکتا، علماء نے ایسے نمازیوں کے لیے بھی کہا گیا ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، البتہ ہر نماز کے لیے اس کو تازہ وضو کرنا ہے، اور اس تازہ وضو میں جتنی دیر تک وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اگر قطرے آتے ہیں، عقلی اعتبار سے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، عقلی اعتبار سے تو کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین عذر میں اس لیے معافی اور گنجائش دی ہے، اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ امامت نہیں کر سکے گا، کسی دوسرے کو نماز نہیں پڑھا سکے گا، لیکن اپنی نماز ایسی حالت میں پڑھے تاکہ وہ اللہ رب نماز کی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اس کے لیے جواب دہ نہ ہو۔ اگر اس عذر کو سمجھ کر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ تارکین صلاۃ میں شامل ہے، نماز کو ترک کرنے والوں میں شامل ہے۔ ہم نے معمولی سر درد پر نماز چھوڑ دیا، بخار پر نماز چھوڑ دیا، دنیاوی کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مہمان نوازی کے لیے نماز چھوڑ دیا۔ ایک اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ولی کامل جس کا ذکر علامہ امام ذہبی اپنی کتاب الکبائر کے اندر درج کیا کہ اس سے عشاء کی نماز کی جماعت ترک ہو گئی، نماز نہیں، کیا؟ جماعت۔ ایک مہمان کی
خدمت کرنے کی وجہ سے جماعت اس کا نکل گیا۔ جس مسجد میں وہ دائمی نماز پڑھتا تھا وہاں پہنچا تو نماز ہو چکی ہے، وہاں سے چل کر چند قدم آگے گیا دوسری مسجد، وہاں بھی نماز ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ کر تیسری مسجد گیا، وہاں بھی جماعت ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ کر چوتھی مسجد گیا، وہاں بھی نماز ہو چکی ہے، مسجدوں کو تالے لگ گئے۔ اب اس نے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے نے سوچا کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، آج جماعت ترک ہونے کی وجہ سے میں 27 نمازوں کی ثواب سے محروم ہو گیا۔ اس نے اپنے عقل پر وضو کر کے 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ، تاکہ اللہ میری ایک ایک نماز کو قبول کرے اور میرے ثواب میں کمی نہ ہو۔ یہ محبت ہے۔ حالانکہ ایک دفعہ نماز ادا کی جائے دوبارہ اس کا اعادہ جائز ہی نہیں ہے، اعادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر کرے تو نوافل میں شامل ہو جائے گا، لیکن اس نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز یعنی 27 مرتبہ فرض کو دوہرا کے پڑھا۔ رات کو سو گیا، دیکھا کہ کچھ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے گھوڑوں پر سوار ہیں اور جنت کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور اس نے بھی گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، گھوڑا دوڑایا اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑانا شروع کر دیا، لیکن ان کے قافلے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، یعنی پہنچ نہیں سکتا تھا ان کو۔ آخر میں اس سے آواز دے کے کہا کہ کیا بات ہے کہ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑوں کے قریب نہیں آ سکتا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور آپ سے جماعت رہ گئی۔ یعنی اس رفتار سے وہ تقوی اور پرہیزگار بندہ صرف ایک فرض نماز جو ہے جماعت ترک ہو جانے کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین اور پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ابو بکر غمزدگی کا معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اتنے اونٹ چوروں نے ڈاکوؤں نے وہ لوٹ کر لے کر گئے ہیں جنگلوں اور پہاڑوں سے، میرے غلام کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں، یہ خبر مجھے ملی ہے اونٹوں کے لٹ جانے کا، غلام پر قبضہ کرنے کا، میں پریشان ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ابو بکر میں یہ سمجھ رہا تھا شاید آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا ذکر کیا۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ عصر کی نماز جو ہے اس سے زیادہ قضا ہونا زیادہ مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے قضا کی، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، جان بوجھ کر قضا کی، وہ اپنے اہل و عیال سے اپنے مال سے الگ ہو گیا، وہ تیرا اہلہ و مالہ، وہ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو گیا، یعنی اہل و عیال اس کے برباد ہو گئے۔ عزیزان گرامی اتنی قیمتی نماز ہے جس کے لیے قرآن کریم نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی جو بیچ والی نماز ہے۔ وسطیٰ بیچ کا معنی، بیچ والی نماز کون سی ہے؟ فجر اور ظہر، اس کے بعد عصر ہے، عشاء اور مغرب، اس کے بعد عصر ہے، یعنی اگر آپ وہاں سے نمازوں کو عشاء سے گننا شروع کر دیں گے تو بیچ کی نماز عصر ہے، فجر سے گننا شروع کر دیں گے بیچ کی نماز عصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے صلاۃ وسطیٰ کو قضا کیا وہ اپنے اہل و عیال سے الگ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی بات طویل ہو گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ دیکھا کہ اس گنہگار کو جس نے نماز ترک کی ہے اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو آگے جاری رکھا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جس کے شرمگاہ پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں کپڑوں کے ٹکڑے، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر جانوروں کی طرح چل رہے ہیں اور گھاس چر رہے ہیں۔ ہے انسان، چل رہے ہیں جانوروں کی طرح، کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح، شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، صاحب نصاب لوگ تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تارکین زکوٰۃ۔
پہلے حضور نے تارکین صلاۃ کو دیکھا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کی ترتیب کے مطابق پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نماز کو آپ نے نماز کے ترک کرنے والے گناہگاروں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر زکوٰۃ کے ترک کرنے والوں کو بیان کیا۔ جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صاحب نصاب ہونے کے بعد اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ مال کا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے عقل مند ہیں، اپنے مال کو خسارہ اور نقصان سے بچا رہے ہیں۔ وہ اسی طرح کے عقل مند ہیں، وہ اسی طرح کے عقل مند ہیں کہ کوئی شخص اپنے سر کے بال نہ بنوائے کہ بال چھوٹے کرنا، چونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو اضافی چیزوں کو کاٹنے کا، تراشنے کا، صاف کرنے کا حکم ہے اس کو ترک کر دے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اسی لیے مال میں سے، مال کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو رب ذوالجلال نے کسی اور کے حقوق کو ڈال دیا ہے وہ تمہارے حوالے کیا ہے تاکہ تم اس میں سے ان کا حق نکال کے اپنے مال کو پاک کر دو، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی اس میں سے ایک حصہ، آپ مخصوص حصہ نکال کے جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، مستحقین کو پہنچاؤ گے، تمہارا بقیہ مال پاک ہو جائے گا۔ صرف پاک نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دے گا، اس کو مزید اس میں اضافہ کر دے گا۔ اگر آپ نے اس کو ضائع نہیں، ادا نہیں کیا تو بقیہ مال کے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ چوری ہونے کی صورت میں، جل جانے کی صورت میں، ڈکیتی کی صورت میں، امراض کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں مال سلامت نہیں رہتا۔ مال سلامت، اگر رب ذوالجلال تیرے اس مال کو سلب کرنا چاہے، تجھ سے چھیننا چاہے، ایک ہی جھٹکے سے پورے مال کا تہس و نہس ہو جاتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جھگڑا ہو گیا بھائی، جھگڑے میں بہت زیادہ مال عدالتوں میں خرچ کیا، کورٹ کچہری میں خرچ کیا، جرمانہ وغیرہ میں خرچ کیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہاسپیٹل، ڈاکٹر اور حکیموں پر مال لٹا کے خرچ کر دیا، کسی اور مصیبت میں ڈاکو چور آ کر اس کے مال کو لوٹ کر گئے، مال کے ساتھ جان بھی چلی گئی، تو لہٰذا یہ زکوٰۃ دینے سے مال کی پوری محافظت ہے، ایمان کی سلامتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت پر عمل ہے۔ مال کو محبوب نہ رکھو، مال کو محبوب، اللہ اور اس کے رسول سے مال کو محبوب نہ رکھو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے، مال تو بنیا کے پاس بھی ہے، مال تو قارون کے پاس بھی تھا، مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس بھی تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مال وہی مال ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا میں خرچ ہو۔ ایک مالدار حضرت عثمان غنی ہے جس کی سخاوت کا ڈنکا آج بج رہا ہے، ایک مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، اس کے سخاوت کے ڈنکے آج بجتے ہیں، ایک مالدار تاجر حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس کے مال کے خرچ کرنے کے ڈنکے آج بھی بجتے ہیں، ایک مالدار امیہ بن خلف بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھا، نہ ان کا مال رہا، نہ ان کا نام رہا، نہ ان کا وجود رہا، چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روگردانی کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گھاس چر رہے ہیں، ان کے چیتھڑے شرمگاہوں پر لپٹے ہوئے ہیں، یہ تارکین زکوٰۃ ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم آگے گئے، میں نے آگے چل کر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے، انگارہ کہتے ہیں جلے ہوئے گرم کوئلہ کو، آگ جلاؤ اور وہ جو انگارہ بن جائے، کوئلہ بن جائے، اس کو وہ نگل رہے ہیں، منہ سے ڈال رہے ہیں، مقعد سے نکل رہا ہے، پاخانہ کے مقام سے وہ خارج ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیم کا مال ظلماً کھایا، یتیم کے سرپرست بنے، چچا ہو کر بھتیجے کا مال کھایا، ماموں ہو کر بھانجے کا مال کھایا، کوئی قریبی رشتہ دار ہو کر اپنے یتیم قریب اس کے ترکہ جو اس کے والد چھوڑ کر گیا تھا، اس نے کسی طریقے سے ہتھیا کے اس کو کھا گیا۔ آج یہ بڑی بیماری ہے، آج یہ بڑی بیماری ہے، حالانکہ یتیم کے مال کو کھانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء، ان الذین یاکلون
اموال الیتامی ظلمن، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے ڈال رہے ہیں، فَيَأْكُلُونَ بُطُونَهُمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹوں میں انگارے ڈال رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا کہ یتیم کا مال ظلمن کھانا گویا اس کے پیٹ کے اندر انگارے ڈالنا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یتیم کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے جب تک وہ بالغ شعور پہ آ جائے، بچپن میں بھی اس کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یتیم کے ابھی والد کا کفن میلہ نہیں ہوا، دیوروں نے اپنے بھابھی کو بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر بھیج دیا، چھوٹے بچوں کے ساتھ، نکل دفعہ ہو جا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا یہی ظلم ہے، اور اسی ظلم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا اور بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک نہر ہے خون کا، سرخ ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تیر رہے ہیں، خون پی رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ سود۔ اور آج تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے، آج ہمارا پورا ملکی نظام سودی ہے، کوئی کام، کوئی کاروباری سسٹم سود سے خارج نہیں۔ ملازم اپنی تنخواہ لیتا ہے تو وہ بھی سود کے آلائش سے ملوث ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا ہر ایک سود کھائے گا، اگر جو سود نہ کھائے تو سود کھانے والوں کے جوتوں کا غبار ان کے جسم کو ضرور لگ جائے گا۔ یعنی جوتوں کا غبار وہ لوگ جو دانستہ طور پہ نہیں کھا سکتے لیکن ملکی نظام میں مبتلا ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے سود ان کے مال میں شامل کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، سو گویا وہ جوتوں کا گرد و غبار ہے جو اس کو لگ رہا ہے۔ اور سود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ ہیں، اور 70 میں سے سب سے ہلکا ایسرھا، جو ان 70 میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے ان ينكح الرجل امہ۔ مشکات المصابی باب الربا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات المصابی یہاں ابھی میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو دکھا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں 70 گناہ ہیں، اس سے ہلکا گناہ ایسا ہے گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، الفاظ ہیں حدیث کے، ماں سے نکاح کرنا، ماں سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں ینکح نکاح کا لفظ موجود ہے، نکاح تو معنی زنا ہے، یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سخت جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ محدثین نے کمال کر دیا، نبی پاک کے مزاج سمجھنے کی کوشش کی، شارحین نے بتایا کہ عرب کے لوگ سود نہیں چھوڑتے تھے، سود کے بڑے عادی تھے، انہوں نے پورا کاروبار کا نظام ان کا سودی تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو روکنے کے لیے سخت سے سخت جملے استعمال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا ایسا ہے گویا کہ 36 مرتبہ اس نے کسی عورت سے زنا کیا ہے، 36 مرتبہ کنواری عورت سے زنا کرنے کو اور 1 درہم سود کھانے کو برابر قرار دے کر مصطفیٰ کریم نے روکنا چاہا، پھر بھی کچھ لوگ اس کاروبار میں مشغول رہے، منافقین کا ایک ٹولہ یہ کام کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سود میں 70 گناہ ہیں، اس سے ہلکا گناہ ایسا ہے گویا کسی نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، تاکہ کسی کو غیرت آ جائے نا، اب غیرت میں ڈوب مر جائے تاکہ وہ یہ کاروبار چھوڑ دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا، اور قرآن مجید میں سود کھانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دینے والا قرار دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنا بڑا جرم ہے جو آج ہم اس میں ملوث ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ نام بدل دیا، کمیشن ہے، پروفٹ ہے، منافع ہے۔ کتے کا نام بکرا رکھ دو، گوشت کھاؤ گے؟
بولو بکرا ہے بھائی، جنس تو کتا ہے، نام رکھنے سے جنس نہیں بدلتا۔ شراب کے بوتل کو شہد کہہ دو جیسے ہمارے سیاستدان کہتے، پی لو، اس کی حرمت سے فرق نہیں آئے گا، جس طرح وہ حرام ہے۔ اس کو دودھ کہہ دو، شہد کہہ دو، حلوہ کہہ دو، میٹھا کہہ دو، جو مرضی ہے نام دے دو، لیکن اگر جنسی اعتبار سے نشہ آور چیز شراب ہے وہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا۔ سود کو منافع کہو حلال نہیں ہو سکتا، سود کو پرافٹ کہو حلال نہیں ہو سکتا، سود کو کمیشن کہو حلال نہیں ہو سکتا، سود کو مٹھائی کہو حلال نہیں ہو سکتا، کہ کسی طرح کا کوئی نام دو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کا نام بدل دو، ہر حرام چیز حلال ہو جائے۔ خنزیر کو جو ہے گائے کہہ دو، بھینس کہہ دو، کھا لو، نہیں میرے عزیز۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے سود کھانے والوں کو دیکھا، ایک روایت میں اس کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کمرے ہیں، بطونہم کالبیوت کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، ایسے بڑے پیٹ جیسے کہ کمرے ہوا کرتے ہیں، اور جس کے اندر سانپ اور بچھو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، الترغیب و ترغیب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ پڑھیں گے، کسی بھی حدیث کے جامع کتاب کو آپ پڑھیں گے، اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے اپنی امت کو تنبیہ کیا۔ آج ہمیں اس کاروبار سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور سود کیا ہے؟ اگر احکامات مسائل کبھی معلوم کرنا چاہے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ جنس کو جنس کے ساتھ بدل دینے میں زیادہ لینے کا نام سود ہے۔ جنس کو جنس کے ساتھ بدلنے میں زیادہ لینے کا نام سود ہے۔ 4 کھجوریں ہلکی کوالٹی کے دے دو، 2 کھجوریں 2 کلو اعلیٰ کوالٹی کے کھجور لے لو، یہ سود ہے۔ اس پر ایک مثال حدیث سے سنا کے اپنی جگہ لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کھجور، یہ جا کے بیچو اور جو پیسے ملیں کوئی سے اچھی کوالٹی کی کھجور خرید کر کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لے کر بازار گئے، کسی کے پاس کھجور تھے اعلیٰ کوالٹی کے، لیکن اس کے حضرت ابو ہریرہ کے کچھ کمزور کوالٹی کے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بارگیننگ شروع کیا، جیسے کاروبار میں بات چیت کی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری کھجوریں مجھے دے دو اور میری ساری کھجوریں لے لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے طے کر دیا، اپنی کھجوریں اسے دے دیں اور اس کی کھجوریں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کس طرح یہ بیچا اور کس طرح یہ لے آئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے وہ کہانی اور قصہ بیان کیا۔ اس موقع پر چونکہ یہ حکم نازل نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ایسا نہ کرتے، آپ پہلے اپنی کھجوروں کو قیمتاً بیچتے، جو اس کا پیسہ ملتا پھر قیمتاً آپ اس سے کھجور خریدتے۔ چونکہ جنس ایک ہے، آپ نے زیادہ دیا ہے، تھوڑا لیا ہے، یہ سود ہے، یہ ربا کے زمرے میں ہے، لہٰذا میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں کبھی بھی اس طرح کا کوئی کاروبار نہ کرے۔ یعنی اعلیٰ کوالٹی کی کو لے کر اس سے ادنا کوالٹی زیادہ دے کر لینا، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ مثال آپ سمجھ گئے، 10 روپیہ قرضہ دیا، 11 لے لیا، سود ہے، چونکہ 1 روپیہ زیادہ لے لیا۔ 1 من گندم دیا اور 6 مہینے کے بعد 2 من گندم لے لیا، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جو ہے دین اسلام کے احکامات پر بھی لازم ہے، احکامات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس میں درجات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور گناہوں کے سزاؤں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی پاک کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا